نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یونس علیہ السلام کی یہ تسبیح ہے، اس کو قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے، اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور ہماری بات نہیں مانی تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا عذاب اللہ کا آئے گا۔ تو کسی نے پوچھ دیا کب تک آئے گا؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا 40 دن میں۔ تو آپ یہ رو رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے 40 دن میں عذاب نہ بھیجا تو بادشاہ میں مروا دے گا۔ تو اللہ نے کہا ہم تو نہیں بھیجیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 40 دن کا کہنا۔ تو بہرحال یہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور نینوا کے ارادے سے نکلے، لیکن انہوں نے کیا کیا، بڑا طویل واقعہ ہے، بڑے طویل واقعے کا بھی ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ بہرحال یہ انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، یہ سوچ کر کہ میں ظالموں میں سے ہوں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ چونکہ نبی غلطی نہیں کرتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی بھول پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی، تو ایک مچھلی نے ان کو نگلا، اور نگلا کیا، اللہ نے حفاظت کے لیے اس مچھلی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرا نبی تمہارے پاس آ رہا ہے، میں اپنے نبی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے مچھلی اگر رویاں بھی ان کا دکھا تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، پھر اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگلا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے مچھلی ان ہمارے نبی یونس کو گھماؤ، مشرق گھماؤ، مغرب گھماؤ، شمال میں بھی دکھاؤ، جنوب بھی دکھاؤ۔ تو وہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور 40 دن یونس علیہ السلام اسی تسبیح کو پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اسی تسبیح کو پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے نہ انہیں بھوک لگی نہ پیاس لگی، اور مچھلی نے ان کو حفاظت کے ساتھ ایک ٹاپو کے اوپر اگل دیا، وہ باہر آ گئے مچھلی کے پیٹ سے۔ اور اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکلتے، بلکہ مچھلی کی غذا بن جاتے۔ تو آپ سمجھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسی کے لیے اگر کسی انسان کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، کوئی انسان جیل کے اندر ہے جو گناہگار نہیں تھا، اس کے بعد بھی اگر کسی وجہ سے وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تو اس تسبیح کا ورد کرے۔ کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہو، وہ اس تسبیح کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلی قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس تسبیح کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو جو گھر میں ایسا ہوتا ہے نا، آپس میں بہت اختلاف پھیلا ہوتا ہے، بڑا زیادہ آپس میں تناؤ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو پرسکون فرما دیتا ہے، سب کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ لوگ ضرور یاد کیجئے، اس تسبیح کا ضرور آپ لوگ ورد کیا کریں۔ غلطی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو گنتے ہیں، اس کو گننے کی ضرورت نہیں، اس کو انلمیٹیڈ پڑھیں، اس کی گنتی آپ لگائیں نا، بس جب جیسا موقع مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ گننے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ جب آپ انلمیٹیڈ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو فضیلتیں، برکتیں اور ثواب دے گا وہ بھی پھر